اٹھایا. اور جانتے ہیں ظلم کے انتہا کے وقت اخوان المسلمون کے کچھ نوجوان ہٹ کے وہ لوگ جو ہے ایک وائلنس کا، اس کو وائلنٹ ریزسٹنس کرنے کا ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا. اس وقت اخوان نے بولا آپ آرگنائزیشن سے باہر نکلیے، ہمارا آرگنائزیشن میں آپ کا کوئی بھی جو ہے استھان نہیں، آپ جائیے. وہ لوگ باہر گئے. وہ باہر جانے کے بعد 10 سال 15 سال بعد وہ لوگ اپنے غلطی کنفس کرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ پورا طریقے سے کنفس کرنے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے. بولے کہ آپ جو بولے ہیں وہی صحیح ہے، یہاں وائلنس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، وائلنس سے کچھ حاصل نہیں ہے. ایسا ایک آرگنائزیشن. اور آپ جانتے ہیں فی الوقت جو چل رہا ہے ظلم کے انتہا، اپاچے ہیلی کاپٹرز استعمال کر کے 1 سیکنڈ میں جو ہے 1000 بلٹس، 60 سیکنڈز میں 1000 بلٹس جو ہے شوٹ کرنے والا مشین گنز استعمال کر کے جو موٹر فٹ کر کے جو ڈالتے ہیں، اس طریقے کا چیز سے پورا ایک سماج کے سامنے ایک پروٹیسٹنگ جو ہے اسٹرگلنگ سماج کے سامنے جو گولی بمبا کیا ہے، اس کے خلاف بھی ایک چاقو بھی نہیں اٹھایا. اس سماج کے بارے میں بول رہے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. تو ٹیررسٹ کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے؟ آج کے موجودہ زمانے میں ٹیررسٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ موجودہ سسٹم کو کوسچن کرنے والا، یا جمہوری ماحول میں بھی اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی سوال کھڑا کرتے ہیں، اگر انگلی دکھاتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ ہے. آپ اچھا بول کے پورا طریقے سے آپ کو میں سرنڈر کیا، اس طریقے سے کوئی بھی اگر اوبیڈینس اگر کرتے ہیں، پورا طریقے سے اطاعت کرتے ہیں تو وہ آدمی اچھا آدمی ہے، اور نہیں کرتے تو وہ ٹیررسٹ ہے. اسی لیے ایکسس آف ایول آپ جانتے ہیں، نارتھ کوریا ٹیررسٹ ہے، کیوبا ٹیررسٹ ہے، کیوبا شاویز کا ملک ٹیررسٹ ہے. ہندوستان اگر ایسا کیے تو وہ بھی ٹیررسٹ بن جائے گا، ایکسس آف ایول بن جائے گا. ٹیررسٹ کا معنی اس پس منظر میں ہم جو ہے سمجھنے کا ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں اخوان المسلمون پچھلے الیکشن کے وقت جب ہوا، اس وقت ان کے پالیسی یہ تھا نشارک لا نحکم، نشارک لا نحکم، ہم جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے. حسنی مبارک چلا گیا، ابھی الیکشن آنے والا ہے، یہ الیکشن کے وقت ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ہم جو بھی الیکشن میں جیتتے ہیں ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم کبھی بھی گورننس میں نہیں آئیں گے، ہم رول نہیں کریں گے. لیکن اس وقت پچھلے 65 ایئرز میں، پچھلے 62 سال میں ایجپٹ کے اندر جو سوشل سروس کا، سماج کے اندر سوشل ویلفیئر کا ہزاروں کے تعداد میں سکیمز بہا کے تمام سماج کو پورا طریقے سے کیسے اپلفٹ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کا راہ دکھایا. ان لوگوں سے لوگ بولا آپ اس الیکشن میں جو ہے لڑنا ہے. آپ جانتے ہیں BBC کا وہ ایشو پر ایک ڈاکومنٹری بھی تھا، کیسے سماج اخوان المسلمون سے بولا کہ آپ اس الیکشن میں لڑنا ہے، نہیں تو یہاں فتنہ فساد ہوگا، یہاں پر کوئی بھی جو ہے ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگا، میچور ڈیموکریسی نہیں ہوگا، یہاں پر آپ لڑنا چاہیے، اور وہ لڑنے کے بعد آپ جیتیں گے، اور سب سے میچور گورننس آپ جو ہے یہاں پر سب سے ٹرسٹ ہوتی، ٹروتھفل، جو کوئی بھی جو ہے گھپلا نہیں کرے گا، اس طریقے کا سماج آپ ہی ہے، آپ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں بول کے ان لوگوں کو جو ہے بنایا. BBC کا وہ ڈاکومنٹری میں سماج سے پوچھتے ہیں، مائک کر کے وہ رپورٹر پوچھتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ الیکشن شروع ہو گیا، کیمپین شروع ہو گیا، تو پوچھتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ لوگ بولے ہم FJP کو دیتے ہیں، فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کو دیں گے. کیوں؟ بولے کہ وہ ہی ٹرسٹ ہوتی ہے، وہی میچورڈ ہے، وہی ایک میچورڈ ڈیموکریسی کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ الیکشن کے پہلے جب MP FJP رولنگ پارٹی بننے کے پہلے BBC اور CNN رپورٹ کیا تھا سماج کیسے سپورٹ کرتے ہیں، آج بولتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. یہ MP مسلم بردرہڈ کے بارے میں ہم زیادہ جو ہے سمجھنے کا ضرورت ہے. اور وہاں کے جو سوشلسٹ پارٹی ہے، سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی جو وہاں کے لیفٹ ہے، جو صرف 16 سیٹس جیتا تھا پچھلے الیکشن میں، صرف 16 سیٹس جیتا تھا، اور 265 سیٹس 200
265 सीट जो जीता था इख्वान मुस्लिमों ने, उन लोगों को साइड करके, उन लोगों को टॉपल करके अभी जो रूल कर रहा है मिलिट्री के साथ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहाँ के लेफ्ट है, 16 सीट 16 सीट वहाँ गवर्न कर रहा है। हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो जुल्म है इसको हटाने का जरूरत है। अगर डेमोक्रेसी को हथियार इस्तेमाल करके हटाते हैं, उसको टॉपल करते हैं, तो वहाँ मैसिव वायलेंस होगा, खून बहेंगे। खून बहने का शुरुआत अभी हुआ है। वहाँ के समाज के जो पब्लिक ओपिनियन है, उन लोगों के जो चाहत है, उन लोगों के जो डेमोक्रेटिक एम्बिशंस है, उसको जब तबाह करते हैं, उसको जब स्मैश करते हैं, क्रश करते हैं, तो समाज उठेगा। उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी नहीं है, उसमें कोई आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। वो लोग बोलेगा ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट। आप सोचिए डेमोक्रेसी क्या है। हिंदुस्तान के अंदर 50%, आप जानते हैं रामचंद्र गुहा, उनका एक फेमस किताब है, उसमें वो लिखते हैं हिंदुस्तान एक 50-50 डेमोक्रेसी है। एक बॉलीवुड एक्टर है, वो उसमें कोट करते हैं, बॉलीवुड एक्टर जॉनी वॉकर से एक कैरेक्टर को जब पेश करते थे, उनसे पूछा कि कुछ भी पूछता है, वो बोलते हैं 50-50 50-50। तो इस तरीके का 50-50 डेमोक्रेसी है इंडिया में। इसमें सिर्फ 50% समाज के हित के मुताबिक चलता है और 50% यहाँ के कॉर्पोरेट्स के हिसाब से चलता है। ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है। और पिछले 2 महीने पहले जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट ने जब जो है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब डिक्लेयर किया कि इंडिया इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय मुकेश अंबानी, आपके मुल्क आपके जगह के आदमी मुकेश अंबानी ये मुल्क को गवर्न करता है। गैस का रेट्स, हिंदुस्तान के पेट्रोल का रेट्स, यहाँ के पूरा एनर्जी रिसोर्सेज के जो प्राइसेस है, वो तमाम चीज डिटरमाइन करते हैं। इवन इन्फ्लेशन भी डिटरमाइन करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कंग्लोमरेट रिलायंस, और उनके जो मालिक है मुकेश अंबानी तय करते हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? आप सोचिए पिछले महीने पिछले हफ्ते में पेट्रोल का रेट 65 था, अभी केरला में, यहाँ का रेट मुझे मालूम नहीं, उसके बाद 68 हो गया। अभी शायद यहाँ पर समिति के ऊपर आ गया 82 रुपीस है। रिलायंस अंबानी रहने वाला स्टेट का 82। क्यों ये हो रहा है? हर हफ्ते क्यों पेट्रोल का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है? उसका कारण ये था कि 1 साल पहले एक जो है एक नियम, एक जो है बिल पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, जो सो कॉल्ड पीपल्स पार्लियामेंट में, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में, के पेट्रोल का प्राइस फ्लक्चुएट करने का पूरा हक किसको है? पेट्रोल बेचने वाला कंपनीज का। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है जो इनकम अर्न करते हैं वो कौन है? मुल्क नहीं है, कंपनीज है। सबसे ज्यादा जीडीपी अर्न करने वाला जो कंपनीज और मुल्क दोनों मिलके एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस द हाईएस्ट जीडीपी। उसमें 51 कंट्रीज, 51 कंपनीज है, सिर्फ 49 कंट्रीज है। आप विश्वास कर सकते हैं? सिर्फ 49 कंट्रीज है और 51 कंपनीज है। जो आप जानते हैं यूएस जो कंट्री है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, उसके 4 गुना ज्यादा जीडीपी है। एक्सन मोबिल एक कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, वो मुल्क के 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को है। वो सऊदी अरेबिया जो दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, वो पूरा मुल्क को खरीद सकता है पैसा देके। उतना ज्यादा पैसा एक्सन मोबिल के पास। आप देखिए सर, मैं रेफरेंस दूंगा आपको। एक्सन मोबिल जो ऑयल स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो पहले था, बाद में एक्सन मोबिल बन गया। इतना बड़ा वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है। ये लोग तय करता है कि ये मुल्क में क्या होगा क्या नहीं होगा। मुल्क में डेमोक्रेसी का मतलब, आप ये मत गलतफहमी में मत आइए कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है इसलिए हम तो खुश है। वहां तो डेमोक्रेसी छीना जाता है, इसलिए हम इजिप्ट में लोगों को जो है ये सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं। जमात इस्लामी हिंद के अक्सर प्रोग्राम्स हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को रीगेन करने के लिए, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को रीगेन करना चाहिए। हमारा डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी है। वी डोंट हैव अ डेमोक्रेसी, वी हैव अ हिपोक्रेसी। हमको जमहूरियत नहीं है, हमारा पास मुनाफिकत है। यहाँ के आप सोचिए कंपनी को, अब हमारा जो हर दिन बाइक में डालने वाला जो पेट्रोल है उसका रेट तय करने का
حق کمپنی کو دینا ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے ایگریمنٹ دے گا, آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کوئی بھی اجازت نہیں دیں گے. ہندوستان کے ایک آدمی بھی اس کا اجازت نہیں دے سکتے. ہمارے پاس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ سب نہیں. ہندوستان میں اور کہیں نیم ہے ٹائم کا لمیٹیشن کو آگے میں ایک بات ختم کرنا چاہوں گا. اصل میں ڈیموکریسی خود ایک ہپوکریسی ہے. ہندوستان کے اندر بھی ڈیموکریسی کو ریگین کرنے کا ضرورت ہے. اس کو بہت اسٹرانگلی ہمارے جماعت اسلامی ہند اور یہاں کے تمام جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے یہ لوگوں کے سامنے, یہ ملک کے سامنے رکھنا چاہیں گے. ہمارا خود مختاری, ہمارا سوورنٹی کو ہم کو نشٹ ہوا ہے, ہم کو لاس ہوا ہے, اس کو ہمیں واپس چاہیے. آزادی ہر جو ہے اگست 15 کو آزادی منانے سے جو ہے ہمارا جو ہے جو سلیوری ہے وہ آزادی نہیں بن جائے گا. ابھی بھی آزاد سلیوری موجود ہے. یہ چیز کو جو ہے بہت زور سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. یہ پورا اسٹرگل میں ایک اور چیز گلوبل کمیونٹی اور ہمارے نمبرا کے یہاں رہنے والے لوگ بھی جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دور ہے, یہ بول کے میں ختم کرنا چاہوں گا, یہ جو دور ہے امپیریلزم کے خلاف, یو ایس امپیریلزم کے خلاف جو وائلنٹ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار جو رکھتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ مطلب صرف 5 بوم سے پورا دنیا کو بٹھا سکتے ہیں. اگر آج سیریا کچھ جو ہے ڈس اوبیڈینس کیا, کچھ مسئلہ کیا, یا تو نارتھ کوریا نے بہت نفرت مطلب یو ایس کو بہت نفرت آنے والا کچھ چیز بہت بغاوت کے ساتھ کچھ کیا, تو ان کو جو ہے گلوبل میپ سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے پورا طریقے سے جو ہے شفٹ ڈیلیٹ مارنے کے لیے جو ریسائکل نہیں ہو سکتا ہے, اس طریقے سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے صرف 2 بوم چاہیے, ایک ملک غائب. ایسا بڑے بڑے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن WMDs جو ہاتھ میں رہتے ہیں, وہ ملک آج بولتے ہیں کہ یہ ملک کے پاس WMD ہے, اس کو تباہ کرو یا تو پھر آپ کے جو ہے یہ دے دو. گلوبل پولیس ہو کے پورا دنیا میں اپنا جو ہے اتھارٹی جو ہے آکٹوپس ہینڈس کے طریقے سے پورا جمایا ہوا ہے. اور ہم یہ بولنا چاہیں گے اس کے خلاف اتنا وائلنٹ ایک اتھارٹی کے خلاف لڑنے والا ایک نان وائلنٹ گلیل ریزسٹنس, گلیل مطلب مارنے والا, یہ ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا معلوم ہے؟ سب سے جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن اخوان کے پاس جو ہے وہ کیا معلوم؟ بلبلے, پتھر لے کے مارنا. اس کو یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے بول کے کل ضرور جو ہے وہاں کے FJP کے خلاف آنے کا پورا چانس آپ دیکھیے ہوگا. سیریا میں کیمیکل ویپن ہے بول رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ کیمیکل ویپن کا جو بڑھوا پر جو گوڈاؤنس ہے وہ US کے اندر موجود ہے, اس کا ملٹری جو ہے ملٹری اسٹیشنز کے اندر موجود ہے, بیس پر موجود ہے. اس کے خلاف جو لڑنے والا لوگ اسلام جو بولتے ہیں اسلامک جو ہے پولیٹکس کا پولیٹیکل اسلام جو بولتے ہیں, ضرور یہ پولیٹیکل اسلام کا مینیفیسٹیشن ہے. FJP کو جو ہے یہ جو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی ہے, جیسا کمیونسٹ لوگوں کو CPM فارم کیا ہے, کمیونسٹ لوگ CPM CPI کو فارم کیا ہے, ویسا ہی اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق پولیٹیکل اسلام کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو قائم کیا ہے. یہ پولیٹیکل اسلام مینیفیسٹیشن کرتے وقت جو نان وائلنٹ ریسسٹنس ہے, دنیا بھر کے لوگوں کو سب سے ماڈل طریقے سے کیسے جو ہے اسٹرگل کرنا ہے وہ دکھا رہا ہے. میں بولنا چاہوں گا یہاں کے اکثریت سماج کو, یہاں کے پورا سماج کو کہ آپ ذرا اسلام کو پڑھنے کے لیے بھی یہ موقع استعمال کرنا چاہیے. یہ اسلام پڑھنے کا ایک جو ہے کارن بننا چاہیے. اس کے ذریعے سے اسلامک پولیٹکس یا پولیٹیکل اسلام کا مینیفیسٹیشن کیسے کر رہا ہے وہ دیکھ کے اسلام کے بارے میں پڑھنے کا ایک اندر سے ایک موٹیویشن آپ کو ملنا چاہیے. یہ بھی میں بول کے ختم کرنا چاہوں گا. آپ تمام لوگوں کو یہ کمزور زبان سننے کے لیے آپ تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.